السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں شریف کا چاند بھی نظر آ گیا۔ 11ویں شریف غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جس مہینے کو دنیا جانتی ہے، 11ویں شریف کے نام سے وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق چاہنے والے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والوں کے گھروں میں ایک عجیب سی خوشحالی کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ گھروں میں چراغاں، گلیوں میں صفائی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسائی، سارے لوگ خوشی میں چور ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے کہ غوث اعظم کا مہینہ، مگر کچھ کیٹانو وہاں پر باہر نکل کر آنا شروع ہو گئے۔ کچھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنے والے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض و حسد سینے میں رکھنے والے وہ لوگ کچھ ایسی گندی نالی کے کیڑے نکل نکل کر باہر آنے لگے اور غوث اعظم کے بارے میں بتانے لگے کہ دیکھیے سنیوں کا عقیدہ کتنا خراب ہے، سنی کیسے غوث اعظم کو مانتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، ایک نااہل، ایک جاہل کی ویڈیو دکھاتا ہوں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو نہیں جانتا، جس نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا ہی نہیں کبھی، جس نے غوث کی شان کو پہچانا ہی نہیں کبھی، تو وہ کیا کہتا ہے کہ غوث اعظم کی شان کو دیکھیے کس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیسے گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سنی جتنے ہیں یہ ان کا عقیدہ کتنا گندا بگڑا ہوا، حالانکہ خود اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، خود اس کا عقیدہ گندا ہے۔ کتنا گندا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عقیدہ رکھتا ہے۔ غوث اعظم کا ایک نام ہے دستگیر۔ دستگیر تو آپ نے سنا ہوگا، کہتے نہیں غوث اعظم دستگیر، یہ واقعی دستگیری فرماتے ہیں، ہم تمام سنیوں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، غوث اعظم خود فرماتے ہیں میرا نام اس وقت تک کوئی نہیں لے سکتا جب تک کہ میں خود نہیں چاہتا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے میرے بھائی۔ دیکھیے گا پہلے اس کی بکواس سنیے گا، یہ کیسی بکواس کرتا ہے، دستگیری کا معنی کیسا الٹا سیدھا سمجھاتا ہے لوگوں کو اور کس طریقے سے بیان کرتا ہے، دیکھیے گا، سنیے گا۔ غوث اعظم کا ایک نام دستگیر ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے دستگیر۔ دستگیر سنی نا، سنی ہاں، کس کا لقب ہے وہ دستگیر؟ کسے بولتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کو ایک نام ان بدبختوں نے کیا کیا، دستگیر رکھا ہوا ہے۔ فارسی میں دست کہتے ہیں ہاتھ کو، گیر کہتے ہیں پکڑنے کو، اسی واسطے ہم کیا کرتے ہیں، کف گیر بولتے ہیں۔ کون سی وہ چاول وغیرہ دیکھتے نا، کھانا دیکھتے نا، اسے کیا بولتے ہیں، کف گیر بولتے ہیں۔ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو فارسی میں، گیر کہتے ہیں پکڑنے کو، ہتھیلی سے پکڑتے ہیں تو اس واسطے ہم اسے کف گیر کہتے ہیں۔ ہاں تو یاد رکھیے دستگیر کا مطلب ہے کیا ہے، ہاتھ پکڑنے والا، دست ہاتھ پکڑنے والا، گیر ہاتھ پکڑنے والا۔ کیوں بھائی یہ لقب ہے؟ تو ان کے پاس مشہور ایک واقعہ ہے۔ ہاں کیسا واقعہ ہے، دیکھو کتنا عقیدہ بگڑا ہوا ہے ہمارا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی اور اللہ یہ سب کہہ رہے ہیں کیسا عقیدہ بگڑا ہوا ہے ہمارا، یعنی ان کا عقیدہ خود بگڑا ہوا ہے۔ کہتے ہوئے کیا ہے، ذہن اور دماغ تھراتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہنے پر بھی نہیں کہیں نہ پکڑ لینا، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اللہ کی کتنی بڑی توہین اور کتنا بوکس اور بیکار عقیدہ ہے جو آج ہم رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اور اللہ دونوں سیر کو نکلے ٹہلنے کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسلا کرتے انہوں پکڑ لیے کرتے، وہاں سے انہوں دستگیر کہلائے کرتے۔ اللہ بولا گیا تو مجھے پکڑ کے کہے سنبھالا، اس واسطے تو پوری دنیا کا دستگیر ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرا واقعہ آپ کے سامنے آنا چاہیے، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، جن کو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیران پیر کہتا ہے۔ پیران پیر بلکہ ان کو دستگیر تک کہہ دیتا ہے۔ دستگیر جانتے ہو دستگیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو گرنے سے بچانے والا دستگیر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ان کا کہ وہ آ رہا تھا، مجھے دکھا رہا تھا چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، چوتھا آسمان، اچانک اللہ کا پیر پھسلا، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ لیا، اس دن سے نام پڑ گیا عبد القادر دستگیر۔ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ غوث کیوں بنے؟ یہ ایک مرتبہ یہ اور اللہ سیر کو نکلے گئے تھے، کون ہو؟ عبد القادر جیلانی بھی اللہ سیر کو۔ اہل توحید ہنس رہے ہیں، دیکھو
بچہ بھی جانتا ہے. ہاں ایسے باتیں کہنے والوں کے لیے آپ کام نہیں کرتے. ٹھنڈا ٹھنڈا برداشت کر لیے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ نمازیں پڑھ لی, بس معاملہ ختم ہو گیا. اہل حیدرآباد کو کیا ہو گیا سوچو ذرا, سیر کو نکلے. ہاں چلتے چلتے نعوذ کانپ رہا ہے اندر سے میرا دل. وہ لقب وہ الفاظ میں کیسے بولوں جو کفریہ. کہتے ہیں کہ اللہ کا پاؤں پھسلا اور گرنے لگا, نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تو سہارا دینے کی وجہ سے ان کا نام غوث اعظم پڑ گئے. باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود ہے, گوگل میں دروس حرم پیج نمبر 229. کہاں موجود ہے؟ گوگل میں نہیں, گوگل میں کتاب مل رہی تھی حاجی علی پر تھوک کے بھاؤ, گوگل میں آ گئی. چلو ٹھیک ہے بھائی, گوگل میں ہی ہوں, مگر دیکھو یہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور اپنے جھوٹ کو کتنا لپیٹتے ہیں. بجائے اس کے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ بجائے اس کے کہ توبہ کر لے, رجوع کر لے. جو کتاب دکھایا اس بچے کو معلوم نہیں تیرا پالا کس لیپ ٹاپ بابا سے پڑا. پہلی جہالہ سنیے, کہتا ہے دستگیر ان کے ہاں بدبختوں نے نام رکھا ہے. یہ پہلا جملہ, اس کے ویڈیو اگر آپ نے غور سے سنا ہوں, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, آقی تو اگر حلالی ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جا, میں ثابت کروں گا دستگیر بدبختوں نے نہیں بلکہ اولیاء نے اور ائمہ نے لقب دیا ہے. غوث اعظم کو دستگیر کس نے لقب دیا ہے؟ ائمہ نے اور اولیاء کی جماعت. دوسرا کہتا ہے کہ ان کا ایک واقعہ جس کو بیان کرتے ہوئے ذہن اور دماغ تھراتا ہے, اتنی گھبراہٹ ہوتی, مگر توحید بچ جائے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. ابے جاہل, اتنے بے شرم ہو تم لوگ, جھوٹ بولتے ہوئے تمہارا دماغ نہیں تھرا رہا اور بیک گراؤنڈ بنا رہا ہے مکاری کا. تیسرا بھی کہتا ہے کہ اللہ گرا, گارڈن میں اللہ ٹہل رہا تھا. اس نے پہلے تو بیان میں گارڈن بولا, لیکن اب جو بیان کر رہا ہے کتاب میں اس میں لکھا ہے جنت. جنت میں اللہ کی چل رہا تھا, سیر کر رہا تھا غوث پاک کے ساتھ. کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا, کیلے کے چھلکے میں پیر پڑا, گر گیا اللہ, اور اللہ کو غوث پاک نے بچایا. اللہ نے کہا آج سے تم دستگیر. غوث اعظم کو ہم دستگیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا دعویٰ ہے, اس کا ثبوت دینا ہماری ذمہ داری ہے. بریلویت کی خانہ تلاشی کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ لکھنے والا ہمارا مخالف ہے, ہماری جماعت کا نہیں ہے. کون لکھنے والا ہے اس کتاب کا؟ بریلویت کی خانہ تلاشی, محمد محمود کیرانوی ندوی. یہ ندوی کون ہوتے بھائی؟ دیوبندی ہے. اس خبیث نے خود ہم پر جھوٹے الزام میں کتاب لکھا اور گوگل میں اس کو یہ کتاب ملی. کتاب کہاں سے چھپی ہے؟ کتب خانے نعیمی. دیکھیے کس طریقے سے یہ اپنا گندہ عقیدہ بیان کرتا ہے اور الزام سنیوں پر لگاتا ہے. اس نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, حالانکہ وہ اس سے کوئی سنیوں کا کوئی لین دین نہیں ہے, یا اسے من گھڑت کے واقعات اٹھا کر پیش کرتے ہیں. خود ان کے ہی گرو گھنٹالوں کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ چشفہ کرتے ہیں سنیوں کے اوپر. یہ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیر کو نکلے, غوث اعظم اور میرا پروردگار سیر کو نکلے, یعنی ٹہلنے کے لیے نکلے, تو راستے میں ایک کیلے کا چھلکا پڑا تھا, اس پر اللہ کا معاذ اللہ پیر پڑ گیا, اس کا اللہ کا پیر معاذ اللہ پھسل گیا. تو غوث اعظم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, ان کا دستگیری فرمائی, یعنی ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں گرنے سے بچا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اسی دن سے آپ کو اللہ نے کہا تم دستگیر ہو, تمہیں دستگیری دے دی. تو یہ ایسے من گڑنت یہ واقعات یہ سنیوں پر چشفہ کیے جاتی. ان کا خود یہ گندھا عقیدہ ہے. کس نے لکھا؟ آپ نے ابھی مولانا فاروق رضوی کی زبان سے بھی اس کو سنا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا, یہ کیا بتایا پوری بات. لیکن یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامات کو, غوث اعظم کی عظمت کو جو لوگ انکار کرتے ہیں, یہ واقعی یہ وہابی ہے, جتنے بھی وہابی دیوبندی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو, ان کی عظمت کو یہ انکار کرتے, ان کی کرامت کو بھی انکار کرتے, نہیں مانتے. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو وہی جانتا ہے جس کے سینے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہوگی. یہ تو بڑا دستگیری کی بات آئی, تو ہاں واقعی غوث اعظم دستگیر, یہ میرا ایمان کہتا ہے غوث اعظم دستگیر ہے. دستگیر یہ فرماتے ہم جیسے غریبوں کی. ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کے دریا کے کنارے ٹہل لیتے, دیکھا کہ ایک ضعیفہ, ایک بوڑھی, ایک خاتون بھی وہیں پہ ٹہل رہی تھی. تو وہ
रो रही थी। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गए और कहा माँ क्यों रो रही हो, बूढ़ी खातून क्यों रो? तो उन्होंने कहा कि 12 साल हो गए, मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ, 12 साल हो गए कि मेरे बेटे की शादी आ रही थी, इसी दरिया में डूब गया, पूरा जहाज है, पूरी सारी की सारी दूल्हा बारात दुल्हन सब के सब गर्क हो चुके हैं, सब के सब इसी में गर्क हो गए हैं। और ये बूढ़ी खातून कहती है बेटा इसी में सब पूरी बारात गर्क हो गई है। तो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, मैं मुख्तसर में बताता हूं, अपना हाथ दरिया के अंदर डाला, पूरा डूबा हुआ जहाज यानी पूरी बारात निकाल दी, पूरी बारात डूबी हुई दरिया से बाहर निकाल दी। दस्तगीरी फरमाई, अपना हाथ दरिया में डाल के पानी में बढ़ाकर पूरा जहाज पूरा का पूरा निकल आया। जितने लोग थे शादी में बाराती सब जिंदा, सब के सब सही सलामत निकले। ये गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी करामतों में से वाकई दस्तगीर हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु वाकई ये दस्तगीर हैं। एक फरमान भी आपको और याद होना चाहिए, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, अगर कोई छत के ऊपर से या कि ऊंची जगह से गिरते वक्त वो याद कर ले अब्दुल कादिर जिलानी अलमदद, तो वाकई गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की इतनी बरकत है, इतनी अजमत है कि गिरने वाले को चोट नहीं लगती, गिरने वाले के बदन पर कोई नुकसान नहीं